بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہلیت کے زمانے کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کیا بات ہے آپ اپنی قوم کی مجالسوں میں نظر نہیں آتے، اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے باپ دادا وغیرہ کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابوبکر فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ ان کو اخشبین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ حضرت ابوبکر وہاں سے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حضرت بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو الرحمن ارقم بن ابو الارقم کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ سب حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے محمد، قریش جو کچھ کہہ رہے ہیں، کیا وہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بیوقوف بتایا ہے اور ہمارے باپ دادا پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مسبوط فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، بے شک حق یہی ہے، اے ابوبکر، میں تم کو یہ اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابوبکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار، اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابوبکر واپس ہوئے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور سوچ میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن جب میں نے ابوبکر کو دعوت دی وہ نہ ہچکچائے اور نہ سوچ میں پڑے بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ اس لیے پہلی روایت میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ ابوبکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ بہت سے روایوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر پیغمبر بنائے جانے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار ہیں اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں، کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس لیے جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور ذرہ
भर भी न हिचकिचाए और न देर की। बुखारी शरीफ में हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल है कि एक बार हजरत अबू बकर और हजरत उमर में कुछ झगड़ा हो गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। उस वक्त तुम सब ने कहा था कि मैं गलत कहता हूँ, लेकिन अबू बकर ने कहा था कि यह सही कहते हैं, और जान व माल से उन्होंने मेरी हमदर्दी की थी। तो क्या तुम लोग मेरी वजह से मेरे इस साथी को छोड़ दोगे? यह जुमला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा इरशाद फरमाया। इसके बाद हजरत अबू बकर को किसी ने कभी कुछ तकलीफ नहीं दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद इस बात की खुली दावत है। हजरत अबू बकर सबसे पहले इस्लाम लाए। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा पहला वाक़या। तो इसके आगे के वाक़ये के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगला किस्सा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को दावत देना, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।